السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی۔ رات کے 10:00 ہو چکے ہیں اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آج کسی ایک مسئلے پر بات کریں، کل کسی دوسرے مسئلے پر بات کریں۔ سال 2023 بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور جنوری کا مہینہ تقریباً گزر چکا ہے، لیکن مسائل ہیں، بھلے معیشت کو لاحق ہوں یا عوام کی زندگیوں کو، اب وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ انسرٹنٹی عروج پر ہے اور دوسری جانب جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ امپریشن ملتا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ضرور ہے کہ جس کو ریلیف در ریلیف مل رہا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ طبقہ مستحقین میں سے آتا ہے، کیا ان کا شمار مستحقین میں آتا ہے کہ ان کو بالکل ریلیف دیا جا رہا ہے اور عوام دوسری جانب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جو اہم ترین فیصلے لینے تھے وہ فیصلے نہیں ہو پا رہے۔ بہرحال بہت سے اہم مسائل ہیں۔ تو خبر یہ تھی کہ منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے، تو بے گناہ ان کو قرار دے دیا گیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں نا کس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی، پھر اوور آل جناب حمزہ شہباز کس طرح سے کلیئر ہوئے، پھر مطلب ایک پورا آپ کو لگتا ہے ایک پروسیس کے تحت مریم نواز صاحبہ کس طرح سے ملک سے چلی گئیں، تو یہ ساری چیزیں بہرحال ہوتی رہیں۔ اچھا، اس کو ڈسکشن کریں گے، اس کے اوپر بات کریں گے، پھر ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کے مزید ارکان کے استعفے بھی منظور ہو گئے، تو اسمبلی میں اب کیا اپوزیشن رہ گئی ہے، آگے کیا ہوگا، اس پر بھی ذرا بات کریں گے۔ پھر تحریک انصاف اب اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد وہ الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اچھا، پہلے بیانات آتے تھے کہ جی ہم نے کرا دینے الیکشن، اب جو ہے وہ پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے الیکشن سے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے کوئی نہ کوئی قانونی نقطوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، جی مختلف آرٹیکل وہ جو 232 ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے، تو قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھکیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو پہلے ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں سلیمان شہباز صاحب کے معاملے کا۔ تو سلیمان شہباز صاحب کو آج ایک طرف سے باضابطہ تو ریلیف دے دیا گیا ہے، اور لیکن انہوں نے کیا گفتگو کی تھی جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ منظور احمد کو جانتے ہیں، کون ہے منظور احمد، تو انہوں نے کیا جواب میں کہا تھا، آپ پہلے دیکھیے۔ منظور احمد کو جانتے ہیں آپ؟ میں زندگی میں نہیں ملا، نہ مجھے پتا ہے ایک شخص کون ہے۔ منظور احمد کو جانتے ہیں؟ میں کسی ایکسپرٹ زیڈ کو نہیں جانتا۔ جو گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن نام لے رہے ہیں، میں ان کو نہیں ملا، نہ میں ان کو جانتا ہوں۔ یہ حکومت کا دعویٰ ہے اور میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں، اور یہ بہت بڑا مذاق ہے۔ اچھا، پھر ارشد شریف صاحب مرحوم نے کافی اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ کرپشن جو کہیں پر بھی ہوتی ہو، کسی بھی شعبے میں ہوتے ہو، تو اس کو بے نقاب کرتے تھے، انہوں نے اس پہ سٹوری بھی کی باقاعدہ طور پر، اور انہوں نے سلیمان شہباز کا چیک اور منظور احمد کا شناختی کارڈ بھی پیش کیا اپنے پروگرام میں، ذرا دیکھیے۔ آپ کو ناظرین یہ چیک دکھاتے ہیں جو کہ سلیمان شہباز کا ہے، تاریخ اس کی ہے 2 مئی 2009 اور اماؤنٹ اس میں لکھی ہوئی ہے تقریباً 99 لاکھ روپے، اور یہ چیک کون دے رہا ہے آپ بڑے واضح طریقے سے دیکھ رہے ہیں، سلیمان شہباز صاحب۔ میں آپ کو اس صفحے کا پورا عکس دکھاتا ہوں کہ جب بینک کے پاس یہ 99 لاکھ کا چیک گیا سلیمان شہباز کا سیلف کا، تو اس کے نیچے ایک شناختی کارڈ بھی لگا ہوا ہے، آئی ڈی کارڈ اس چیک کے ساتھ باقاعدہ طور پہ لگا ہوا ہے، اور جب آپ اس پہ نام دیکھتے ہیں تو نام کیا ہے؟ نام ہے منظور احمد۔ جی ہاں، وہی منظور احمد جو سلیمان شہباز کو ٹی ٹی کے ذریعے بہت سے پیسے بھیجتا ہے، اور وہی منظور احمد 99 لاکھ روپے کا یہ چیک سلیمان شہباز کا انکیش کروانے کے لیے جاتا ہے، جس کی ایک کاپی اس بینکنگ ریکارڈ میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بینکنگ ریکارڈ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہی منظور احمد ہے جس کے حوالے سے سلیمان شہباز کہتے ہیں کہ جی میں اس شخص کو جانتا نہیں، لیکن 99 لاکھ روپے کا چیک انکیش کروانے یہ والا شخص وہاں پہ جاتا ہے۔ اچھا، اب اس پر ملک احمد خان صاحب جو کہ پنجاب حکومت کے ترجمان بھی رہے ہیں اور بڑے ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، انہوں نے کیا اس پر رائے کا اظہار کیا؟ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں جی یہ پریکٹسز ہوتی تھی، کیا کہا دیکھیے ذرا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، یہ پریکٹسز تھیں بزنس میں کہ آپ اپنے اسٹاف کے لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس کھولتے تھے، وہ کھلے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت ان کے وکلا دیں گے۔ حمزہ شہباز نے کس طریقے سے کیا وہ بھی ذرا دیکھیے۔ ایک پائی کی کوششن ثابت نہیں ہو سکی، اٹس اے بزنس ٹرانزیکشن۔ جب آپ کہتے ہیں بزنس ٹرانزیکشن تھی مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اٹس اے پیور بزنس ٹرانزیکشن۔ آپ کہتے ہیں بزنس ٹرانزیکشن ان کے اکاؤنٹ میں، تو یہ بے نامی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی پھر؟ نہیں، انشاءاللہ شہزاد بھائی، اس پہ کبھی آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے اور آپ کو ساری حقائق بتائیں گے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے یہ جو سارا معاملہ تھا اس کے اوپر کیا ریئیکشن دیا تھا اپنا، وہ بھی آپ ذرا دیکھیے۔ سلیمان شہباز جو کہ مفرور تھا، اس کی کمپنی تھی رمضان کا، یہ سی او یا ڈائریکٹر تھا، 16 ارب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہوا۔ کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا۔
اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا. 4 گواہ مر چکے ہیں, مسعود چپراسی بھی بیچارہ مر چکا ہے, ڈاکٹر رضوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیگیٹر تھے. اچھا, پی ڈی ایم کے حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا گیا وہ نیب میں قوانین میں ترامیم کی گئی. اب نیب قوانین میں ترامیم اور خاص طور پہ کیسے ہوئی, کیونکہ تحریک انصاف اسمبلی سے نکل چکی تھی, وہ جو ترامیم ہوئی اس کے نتیجے میں کس کس کو ریلیف ملا وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. تو سب سے پہلے جناب 300 سے زائد کیسز ایسے تھے جو کہ احتساب عدالتوں سے قابل سماعت نہ ہونے کی بنا پر نیب چیئرمین کو واپس بھجوا دیے گئے ہیں. اچھا, ان میں کچھ ہائی پروفائل کیسز بھی ہیں. واپس کیے گئے کیسز میں وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس ہے, آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس ہے. آصف زرداری کے خلاف جعلی اکاؤنٹ اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس ہے. اچھا, سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کے 6 کرپشن ریفرنسز اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف یو ایس ایف فنڈ ریفرنس شامل ہے اس کے اندر. پھر اس کے اندر اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کے ریفرنس شامل ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہم نے آپ کو ایک سم اپ کر کے بتایا کہ کس طریقے سے بظاہر یہ امپریشن مل رہا ہے کہ لوگ کہاں سسک رہے ہیں, انفلیشن کس ریٹ پہ ہے, اسکائی ہائی ہے. جو فیصلے ستمبر اکتوبر میں لیے جانے تھے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے, وہ فیصلے اب آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کی طرف جا رہے ہیں. ریمیٹنسز پاکستان میں نہیں آ رہی کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہاں پر انٹر بینک ریٹ کو فکس کر کے رکھا گیا ہے, تو پھر کون ریمیٹنسز بینکنگ چینل سے بھیجے گا؟ ظاہر ہے لوگ حوالہ ہنڈی کا سہارا لے رہے ہیں. یعنی کتنے نقصان ہو چکے ہیں کہ اس کا ازالہ ممکن نہیں دکھ رہا, لیکن فوکس ہے کس پہ؟ ریلیف پہ. تو اسی پر ذرا آج کے پروگرام میں ہم بات کر لیتے ہیں, شروعات یہاں سے کرتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب ہیں, سینئر صحافی اور تجزیہ کار, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بہت شکریہ جی, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. صداقت عباسی صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, وہ بھی ہم سے بات کریں گے اس معاملے پہ. اور ہمارے ساتھ حیدرآباد سے موجود ہیں عاجز دھامرا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے. تو سٹارٹ کر لیتے ہیں. بھٹی صاحب آپ سے ہی چلیں, آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو شروعات میں نے بتایا, آج سلیمان شہباز صاحب کو ریلیف ملا, تو چلیں کوئی تو ہے اس ملک میں 22 کروڑ سے زائد عوام میں سے جن کو ریلیف مل رہا ہے پی ڈی ایم کی اس حکومت کے دوران. آپ کیا کہیں گے سر؟ بھائی جان غلط ہو رہا ہے بھائی جان, وہ جان ایلیا صاحب کا شعر ہے کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. آج ارشد شریف بہت یاد آ رہا ہے. یہ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ ارشد شریف, یہ جب یہ ٹی ٹی سکینڈل ارشد شریف نے بریک کیا تھا, اور اتنی ڈھیر ساری یہ عثمان, عدیل راجہ, ارشد شریف, یہ سارے جو تھے, یہ سارے بیٹھ کے اتنی ڈھیر ساری فائلیں ہوتی تھیں, ان فائلوں کے نوٹس بنانا, ان کے پھر عام زبان میں لانا, پھر اس کو ایک ایک بندے کی چیز سمجھانا, پھر آگے بات پہنچانا. تو ارشد شریف جہاں بھی ہے بہت اچھی جگہ پہ ہے, میرا بلیو ہے. اور میں آج اسے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے دوست اور بھائی, تو خوش نصیب ہے کہ ایک تو شہادت نصیب ہوئی, اور دوسرا یہ دن نہیں دیکھنا پڑ رہا جو ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. کہ اب وہ دن کیا تھا کہ کل کی ایف آئی اے کہہ رہی تھی کہ یہ 4000 صفحات کا حتمی 4000 صفحات اس کا حتمی چالان ایف آئی اے نے جمع کروایا تھا. 16 ارب 30 کروڑ کی ہاؤس آف شہباز شریف کی منی لانڈرنگ, 55,000 ٹرانزیکشنز, 57 اکاؤنٹس, اور جن میں 28 بے نامی اکاؤنٹس ان 14 لوگوں کے جو شریف گروپ کے ملازمین تھے, اور 100 گواہ. اچھا, مرکزی ملزم شہباز شریف, حمزہ شہباز, سلمان شہباز. آج کی ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا, یہ ہاؤس آف شہباز شریف بے گناہ ہیں. کل کی ایف آئی اے کہہ رہی تھی کہ مرکزی ملزم ہے اس, اور کل کی ایف آئی اے نے اس کو میگا منی لانڈرنگ کرپشن سکینڈل کا نام دیا تھا. اس کے مرکزی ملزم جیسے بتایا شہباز شریف. ویسے بھٹی صاحب, حمزہ اس سے پہلے کہ میں عباسی صاحب کی طرف جاؤں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جن کیسز میں اور خاص طور پر کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے؟ نہیں, ایک سیکنڈ, میں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں, اچھا آپ اس پہ بات کر لیجئے گا. جی جی, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر آپ کے سامنے ثبوت لائے جائیں, 4000 صفحات کی رپورٹ بنائی جائے, اور یہ سوچا جائے کہ اس کے اوپر جلد از جلد نمٹا کے کیس کاروائی کر لی جائے گی, تو وہیں سے آپ کو یہ ساری چیز ٹینٹڈ نہیں لگتی کہ اتنی ساری چیزیں پیش کر دی جاتی ہیں اور سر و پیر نہیں ہوتا
हवाई बातें उस पर की जाती हैं कि उसके ऊपर काम भी नहीं हो पाता। रिपोर्ट होनी चाहिए, मुफस्सिल होनी चाहिए कि जिसके ऊपर फौरी कार्रवाई हो सके। इस पर तो अदलिया ने भी कंसर्न शो किए काफी दफा ऐसी रिपोर्ट्स पे। देखिए भाईजान, 3 केसेस जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अगर अमेरिका और बरतानिया के जज हों, यूरोप की अदालतें हों, तो इन 3 केसों ये पक्के केस हैं। एक था 40 अरब का जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस, और एक था ये टीटी हाउस ऑफ शहबाज शरीफ केस, और तीसरा था पनामा लीक्स का केस। तीनों का जो हशर हुआ है उसका आप देख लीजिएगा कि मुजरमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर नैब के कानून को सामने रखा, फुल स्टॉप कॉमे बदले। और अभी आप बता रहे थे तो यानी 500 से 700 के करीब केस ऐसे हैं जिन लोगों को एक शिक से सिर्फ रिलीफ मिला है, और वो है 50 करोड़ से नीचे की करप्शन नैब नहीं देख पाएगा। जी अब आप बताइए, आप बताइए मुझे इसमें यानी किस तरह उन्होंने किया, एक केस को सामने रखे। बात यह है कि ये थे, हमारा मुल्क है 2 तरह के एक है 5% हैव और हैव नॉट का। 5% वो थे जिनके खिलाफ पहली मर्तबा कुछ पूछा गया था कि भाईजान ये आपने एवन फील्ड कहां से खरीदा, ये आपने सरे महल कहां से खरीदा, ये नेकलेस कहां से आया, ये जायदादें कहां से आई। अब इसमें आखिरी बात करना चाहता हूं, और उनका जवाब क्या था, सिर्फ एवन फील्ड की बात करता हूं। उनका जवाब था कि मुस्लिम लीग कह रही थी कि ये 90s में हमने खरीदा। हसन कह रहा था कि ना भाई खरीदा कहां है, मैं तो किराएदार हूं, किराया पता नहीं कौन देता है, मुझे तो कोई पता नहीं। हुसैन कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने खरीदा, और ये मैंने जो जद्दा में सऊदी अरब में फैक्ट्री थी वो बेच के तो ये खरीदा। अच्छा, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए जिनसे हमने खरीदा, और उसके बाद कह दिया सियासी बयान है। मरियम नवाज कह रही थी कि अंदरून बैरून छोड़े, अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। सलमान शहबाज यही कह रहे थे, आखिरी बात सलमान शहबाज यही कह रहे थे कि कौन से मेफेयर की बात कर रहे हैं, ही कोई नहीं, एक की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक पे एक खानदान के ये बयान आते हैं, उसके बाद क्या सबूत चाहिए। आई गॉट योर पॉइंट सर। अब जरा मैं अब्बासी साहब से पूछ लूं इस पे। सदाकत अली अब्बासी साहब, सर ये फरमाएं कि अभी आप यहां पर रह के, ये जाहिर है ये सारा कुछ जो हो रहा है वो नैब तरामीम की वजह से बजाहिर ये लग रहा है कि हो रहा है, तो आप लोग ये सोचते तो होंगे कि यार असेंबली से बाहर ना निकलते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, होते तो रेजिस्ट करते ऐसे चेंजेस को। अशफाक, ये आपका अंदाजा है, मैं समझता हूं सबसे पहली बात कि ये कौमी अलमिया है कि एक ओपन एंड शट केस है, और आम लोगों के समझने के लिए हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को मुबैना तौर पर बाहर से लोग टीटी, जिसको टेलीग्राफिक ट्रांसफर कहते हैं, बाहर से भेजते हैं, जो हमारे कानून के मुताबिक बाहर से आमदनी आ रही है, और उनमें लोग वो हैं जो कभी बाहर नहीं गए, और वो सारे जाली, फेक या फिक्टिशियस है, और वो पैसा यहां पे आता है। और इसकी सामने मिसाल ये है कि यहां से करप्शन और किकबैक्स हैं जो हुंडी और हवाले के जरिए बाहर भेज के जाली लोगों के नामों से पैसा वापस लेके 1992 में नवाज शरीफ साहब ने इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट दिया था कि जो भी बाहर से पैसा आएगा उसका सोर्स चेक नहीं करेंगे, तो ये चोरी का पैसा था। बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी, जो भट्टी साहब ने बताया कि 55,000 ट्रांजैक्शन थी, वो ये समझ लें कि बिल्कुल आंखें खोल के मक्खी खाने वाली बात है। अगर कोई भी सियासी आदमी, कोई भी बाशऊर आदमी, कोई भी जो कानून को समझने वाला आदमी इस केस में से हमजा शहबाज को या सलमान शहबाज को या शहबाज शरीफ को बरी कराता है या कहता है कोई सबूत नहीं है, तो ये समझे ये इस मुल्क के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ है कि इस मुल्क में जो आदमी बापोजिशन है, जो आदमी ताकतवर है, वो जो मर्जी करे उसके खिलाफ कानून हरकत में नहीं आता, और जो आम आदमी है 2 लाख 1 लाख वाला वो जेल जाता है। तो ये अब आपकी सवाल की तरफ आता हूं, हम भाई असेंबली में होते या ना होते, जिस लेवल की या जिस जगह से, जिस बड़े मुल्क से ये सारी डील होके आई थी, उसमें ये डील का हिस्सा था। शायद इसी वजह से मुल्क की मईशत आज किसी के काबू में नहीं आ रही। कोई आदमी मुल्क में, कारोबारी आदमी, इन लोगों पे एतबार इसलिए डील वाले मामले से तो खुद वो पीछे हट गए हैं। डील होती तो फिर तो वो कह रहे थे कि खान साहब को हटा दो तो रावी चैन ही चैन लिखेगा, तो यहाँ पर तो सब कुछ बर्बाद ही हो गया है। अगला तो ऐसा होता तो फिर वो अल्लाह ना करे पाकिस्तान को इतना दिवालिया करना है कि पाकिस्तान को बहुत जगह पे अपने जो सलामती है, कौमी सलामती है, अल्लाह ना करे
اس پہ کمپرومائز کرنا پڑ جائے. گیم اس حد تک ہے, اللہ کرے کہ اس سے پہلے پاکستان کے اداروں کو ہوش آ جائے اور پاکستان کو اس وقت جو ڈاکو راج ہے اس سے نکال کے چاہے یہی دوبارہ آ جائے. لیکن ادارے تو بالکل, ادارے سیاستدانوں کو ہوش آنا چاہیے سر. ادارے تو کہہ چکے ہیں اس پہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھنا ہے. عاجز دھامرا صاحب سے مجھے تھوڑا بات کرنے تھے, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. الیکشن کمیشن بھی ہے, اداروں میں دیگر ادارے بھی ہیں, لیکن جن اداروں کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں ادھر بھی تو سوال جانے دینا کہ یہ کیسے ڈیل ہوئی. ریفارمز کروانا بھی تو سر آپ لوگوں کا مل کے ہی کام تھا نا. ریفارم تھا نا, آپ مجھے انہوں نے آئے اور آنن فانن نیب ختم کر دیا, ایف آئی اے ان کے نیچے آ گیا. حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی عاجز دھامرا صاحب سر آپ یہ بتائیں, ایک وزیر اعظم بن جائے, وزیر اعظم بن گیا تو کیا کرے گا کوئی, ایف آئی اے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے عاجز دھامرا صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب آپ ظاہر ہے کہ مسکرا رہے ہیں, پہلے تو میں اس کی وجہ بھی جاننا چاہوں گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس وقت نون لیگ کے ساتھ الحاق میں ہیں, مطلب آپ دیکھیں دو مختلف نظریات کی حامل جماعتیں ہیں جو 2008 میں بھی ساتھ نہیں چل پائی تھیں, ابھی بہرحال پھر بھی ساتھ چل رہی ہیں. خان صاحب کو آپ نے فی الحال سائیڈ لائن پہ کر دیا ہے, جو آپ کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اب یہ جو معیشت کے نام پر ہم دیکھ رہے ہیں تباہی ہو رہی ہے, اسحاق ڈار صاحب سے بالکل نہیں سنبھالی جا رہی, پھر دوسرا یہ کیسز میں ریلیف مل رہا ہے, تو آپ مطمئن ہیں اس ساری صورتحال سے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کا انٹرو بڑا زبردست تھا, اس میں تھوڑی سی مسنگ ہو گئی ہیں چیزیں, وہ میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں, تو پھر یہ ماشاءاللہ آپ کا انٹرو کنٹینیوٹی میں چلا جائے گا. آپ نے پی ڈی ایم کی تمام قیادت کے حوالے سے صاحب کا جو کرپشن تھی اس پہ بات کی, بالکل اس پہ بات ہو سکتی ہے, اور یہ تمام ایسے کیسز تھے. اس وقت حکومت پاکستان پی ٹی آئی کی تھی, شہزاد اکبر غالباً آپ نے نام سنا ہوگا میرے خیال میں, کہ وہ یونٹ, بالکل ٹھیک ہے, نام سنا ہوگا. اچھا, وہ پریس کانفرنسیں آپ ان کی نکالیں کہ کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا, جیسے کسی ادارے کے جج صاحب ہوتے تھے, فتوا پہ فتوا ہوتی تھی. اچھا, ان کیسز میں گرفتاریاں بھی ہوتی رہیں, اور ان کیسوں میں ابھی ہم کسی خاتون کا نام لیتے ہیں کرپشن میں پنجاب میں, تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان ایتھیکلی ہے, مگر عید کی رات کو 12 بجے جب جیل کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے کسی قیدی کو اندر داخل ہونے میں یا باہر آنے میں, تو کس طرح گھسیٹ کے عورتوں کو یہاں. میرے خیال میں آپ نے جو کرپشن کی بات کی پنجاب میں, آپ نے بوزار کی کرپشن کو مس کر دیا, آپ نے محترمہ گوگی کی کرپشن کو مس کر دیا, آپ نے بلین ٹری کی کرپشن کو مس کر دیا, آپ نے بی آر ٹی کی کرپشن کو مس کر دیا, آپ نے توشا. لیکن اگر ایسا ہے دھامرا صاحب, اگر ایسا ہے تو آپ لوگ ابھی تک صرف آپ لوگ یا آپ کے جو اتحادی ہیں وہ صرف توشا خانہ یا پھر گھڑیوں کے معاملے پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, اگر ایسا ہے تو ان کو بے نقاب کریں ان چیزوں کو. چلو میں نہیں کر رہا. مثال کے طور پر ابھی آپ نیب کے حوالے سے چلو مٹی پاؤ, میں نے وہ کہہ دیے, وہ الگ بات ہے, مٹی پاؤ. اچھا, دوسری بات انہوں نے احتساب والی, تو میں کہہ رہا ہوں نا, آج شہزاد اکبر ہوتے اور سپریم کورٹ میں جا کے چلا کر بولتے کہ جی حکمرانوں نے یہ ریفرنس ختم کیا ہوا ہے, یہ چیز ختم کی جا رہی ہے, مگر آج وہ کہاں ہے جو اس حکومت کا مین, اس احتساب سو کالڈ جو احتساب کے نعرے لگاتے رہے 4.5 سال, اس میں وہ شخص آج کہاں ہے, اور آج کی اپوزیشن کی نمائندگی کیوں نہیں ہو رہی ان تمام کیسز میں, نمبر 1. اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب میں جو امینڈمنٹ کی بات ہے, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا 2019 میں اس وقت کے پرائم منسٹر کراچی میں تشریف فرمائے تھے, انہوں نے ایک تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا جی نیب میرے دوستوں کو تنگ کر رہا ہے. اور جب اسلام آباد میں آئے تو انہوں نے, آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں 5 آرڈیننس آئے تھے نیب کے حوالے سے. بھائی آپ تو نیب کے بڑے حامی ہیں, آپ تو احتساب کے بڑے حامی تھے, تو آپ نے آرڈیننس کیوں لایا تھا نیب میں؟ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے سو کالڈ ایک پالیسی چل رہی ہے احتساب کی, میں ابھی بھی اس بات پہ ہوں کہ جو قصوروار ہو, میں نے تو کہا ہے کہ میری جیلیں بھی کاٹی ہیں, ان اداروں نے, مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کے حوالے سے ابھی صداقت صاحب نے کہا اداروں کا بڑا غم ہے کہ ادارے نیوٹرل کیوں ہوئے. الیکشن کمیشن آج کل بڑا گندا ہے کیونکہ کراچی اور حیدرآباد کے الیکشن کے جو ہوئے ہیں, اگر جو 20 سیٹوں میں 15 سیٹیں انہوں نے پنجاب میں لی, اور وہاں پر حکومت کس کی تھی, اس کے باوجود الیکشن کمیشن وہاں پر خراب نہیں ہے, وہاں پر تو واہ ہے الیکشن کمیشن کی. تو اس لیے اداروں پہ ڈیپینڈ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ صحیح احتساب نہیں کر سکے. قوم کے مجرم یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کیس میں انہوں نے انارو لے لیا کے پی کے کی حکومت سے. سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے قرضہ لیا تو وہ کے پی کے کا ہے. صرف آپ
اسٹے پہ چل رہے ہیں. آپ نے ابھی کیسز کھولے نہیں ہیں اپنے. فارن فنڈنگ کیس ابھی چل رہا ہے اور کس کو پتا نہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں آپ کے دفاتر کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں کتنے. میں آپ سے جو سوال کر رہا تھا وہ آپ سے کچھ ہٹ کے تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ظاہر ہے آپ کے سامنے ہو رہی ہے نا. معیشت یہ اس بارے میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ معیشت کس قدر چیلنجز کا شکار ہے, لوگ سفر کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو ادھر فوکس کسی کا نہیں ہے. تو یہ چیز آپ کے لیے باعث کنسرن, باعث پریشانی نہیں ہے؟ پریشانی کی بات ہے میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, اس پوری قوم کے لیے بھی. اس کا ایک سبب ہے کہ یہ ایک ہوتی ہیں بارودی سرنگیں, ایک ہوتی ہیں معاشی سرنگیں. انہوں نے جو معاشی سرنگیں جو بچھا کے گئے, جو ایک سال انہوں نے اپنا انیشیٹولی جو ان کو نیگوسیشن کرنے تھے IMF سے جو نہیں ہوئے, اور جتنے بھی معاہدے کیے ہوئے ہیں, آج یہ مجرم ہیں جو پاکستان کی معیشت کا حوالہ دے کے مگرمچھ کے آنسو جو ہیں وہ بہا رہے ہیں. یہ پہلے قوم کو جواب دیں کہ جب ایک انسٹالمنٹ جو رینیو ہونی تھی IMF سے, کن کی صوبائی حکومت, کون سے صوبے تھے, وزیر خزانہ جنہوں نے خط لکھا تھا IMF کو کہ ہم اس کنڈیشن پہ پورا نہیں اتریں گے اور پاکستان سے یہ بات چیت نہ کی جائے. جی وہ سب کے سامنے بات اس پہ ہو گئی تھی, لیکن اس کے اوپر اس کا اتنا امپیکٹ یا اس کا افیکٹ نہیں تھا. بھٹی صاحب سر یہ فرمائیے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سارا یہ معاشی معاملات جو ہیں, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سارا پہلے ملبہ گرایا جاتا تھا خان صاحب ان کی حکومت پہ, لیکن اب تو یہ نون لیگ کے اپنے رہنما مفتاح صاحب پہ سارا ملبہ گرا رہے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے, حالانکہ ستمبر اکتوبر تک کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اب یہ ہے کہ جو فیصلے ستمبر اکتوبر میں ہونے تھے اب جا کے فروری میں ہو رہے ہیں. ریمیٹنسز نہیں آ رہی, ان سے اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ اگر کوئی $4 ارب بھی آپ کو دے گا تو آپ کا وہ نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فوکس ہے یا ترجیحات ہے یا الزام برائے الزام ہی چل رہا ہے اس وقت معاملہ سارا؟ دیکھیے بھائی جان, ایک مرتبہ پھر جان ایلیا صاحب سے شروع کرتا ہوں. میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. اب عاجز دھامڑا صاحب کی باتیں بالکل ساری میں مان لیتا ہوں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ جن لوگوں کو انہوں نے نام لیے ہیں پنجاب کے یا باقی ساروں کے, پلیز اللہ کے نام پہ ان کے کیسز لائیں اور سیاست نہیں کیسز لائیں اور اکاؤنٹیبل کریں. نمبر 1. نمبر 2 بھائی جان بات یہ ہے کہ جب آپ آئے تھے, یہ PDM آئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم قابل ہیں, ہم اہل ہیں, ہم تجربہ کار ہیں. عمران خان حکومت یا پوری ٹیم نکمی ہے, نااہل ہے, نالائق ہے, انہوں نے ملک تباہ کر دیا. اب جو 9 مہینوں میں سوا ستیہ ناس ہو گیا ہے اس کا, اس معیشت کا اور اس ملک کا اور قوم کا معاشی طور پر, ایک طرف دہشت گردی کی لہر ہے اور دوسری طرف معاشی دہشت گردی کی لہر ہے. مجھے بتائیے کہ اگر میں یہ نہیں کہتا یہ بہت اچھا کر جاتے یا انہوں نے بہت اچھا کر جانا چاہیے تھا, میں کہتا ہوں کہ جہاں عمران خان ڈالر چھوڑ گیا تھا نکما اور نااہل وہاں ہی روک لیتے, جہاں مہنگائی وہ چھوڑ گیا تھا وہیں روک لیتے, جہاں زر مبادلہ چھوڑ گیا تھا وہیں روک لیتے, جہاں وہ باہر سے جو پیسے ڈالر آتے تھے وہیں روک لیتے. کبھی اس طرح سنا ہے کہ $4.5 ارب پڑے ہوں اور وہ بھی مانگے تانگے کے ہوں اور باہر کوئی منہ نہ لگا رہا ہو, اندر سیاسی عدم استحکام انتہا پر ہو, ڈالر کے مارکیٹ میں 3 ریٹ ہو, مہنگائی ریکارڈ ساز ہو, غربت اور بے روزگاری بڑھ رہی ہو, تاجر جو ہیں وہ گورنر کو چابیاں پیش کر رہے ہیں اور مثال کے طور پہ $4 کا سامان ہو جو اس کنٹینر میں تو $8 اس پر جرمانہ پڑ چکا اور بڑے بڑے تاجر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ہمارا کچھ حال دیکھیے. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ شہباز سپیڈ تھی, شہباز گورننس تھی, جو ایون فیلڈ سے ہمیں روز بتاتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس بہترین ٹیم ہے. اب کیا ہو گیا؟ اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ آپ نے ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں. ریاست واقعی بچانے آئے تھے مگر اپنی ریاست بچانے آئے تھے, یہ ریاست بچانے نہیں آئے تھے. آپ کو اللہ نے فضل کیا, آپ نے EVM ختم کر دی, نیب ختم کر دیا, نومبر تقرری کر لی, اسحاق ڈار صاحب طیارے میں بیٹھ کے PM کے واپس آ گئے, مریم صاحبہ باہر چلی گئیں اور اس کے بعد سلمان شہباز آ گئے, دامادے شہباز شریف آ گئے, سارا کچھ آپ نے کر لیا. چیئرمین نیب لگا لیا, عمران خان کو نکال کے ایک ادھوری اسمبلی سے قانون سازی کر لی, سب کچھ ہو گیا. آپ 35 کے جو ہیں وہ آپ چتر چلاکی کر رہے ہیں. لیکن سر ہم تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا, ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ حسن نثار صاحب کا آج وہ جملہ یاد آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بیسن سستا اور چنا مہنگا ہو وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے. یہ حکومت دیکھیے ان کے اپنے مسائل کیا اور ہمارے مسائل کیا ہیں, یہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ہم کن کاموں. یہ اچھا ایک آخری بات کہ میں مثال کے طور پہ
دھامڑا صاحب نے وہ جو آئی ایم والی بات کی، شوکت ترین والی، وہ تو بالکل ہی شرمناک اور قابل مذمت ہے. لیکن وہ آپ کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ عمران خان ہے. اس نے ایک واپس آنے کی کوشش کی اسمبلی میں کہ میں واپس آتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں. تو آپ نے آگے سے کیا کیا؟ آپ آگے سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے 35 9 سر وہ بھی تو خیر اس پہ ہم جواب لیں گے، اس پہ ہم بھٹی صاحب جواب لیں گے، کیونکہ متضاد آ رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ اپنی مرضی سے نکل کے جب آپ کو آنا ہو تو آپ آ جائیں، جب جانا ہو تو آپ لوگ منتیں کرتے رہیں، آپ وہاں پر باہر ہی بیٹھے رہیں. تو بہرحال اس پہ ہم جواب لیں گے. ول ٹیک اے بریک کے بعد آتے ہیں. جی ویلکم بیک. ابھی ہم آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سیاستدانوں کے لیے خاص طور پر اوور آل ہر کسی کے لیے کہ جو بات کریں تو اس کے اوپر ظاہر قائم رہیں، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو پا رہا ہوتا. اب یہ جیسے خان صاحب سے اسمبلیاں توڑنے کا جب مطالبہ کیا جا رہا تھا، میڈیا پہ اس حوالے سے باتیں ہوتی تھی کہ جی خان صاحب اگر نکلنا چاہ رہے ہیں اسمبلیوں سے تو وہ پہلے جہاں پر ان کی حکومت ہے تو ان اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں. اور اس کے اوپر پی ڈی ایم کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ جی جیسے انہوں نے توڑی اسمبلیاں، جیسی اسمبلیاں تحلیل کی تو ہم کرا دیں گے الیکشن، تو الیکشن چاہیے تو اسمبلیاں توڑو. تو اس وقت پہلے کیا کہتے تھے پی ڈی ایم والے، وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کے اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. میں نے گارنٹی دیتا ہوں، ان کو انشور کرتا ہوں، کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو، ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں. خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں. وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں، آپ ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اگر عمران خان کو واقعی ہی شوق ہے الیکشن کروانے کا، ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں، آج الیکشن ہے. اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑیں کے پی کی حکومت، توڑیں پنجاب کی اسمبلی، توڑیں جی بی کی اسمبلی، توڑیں اے جے کے کی اسمبلی، ختم بات. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. اور جب یہ ہو گیا، جب انتھنکیبل ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا رائے سامنے آئی، کیسے بیانات بدلے گئے وہ بھی دیکھیے. 3 مہینے میں الیکشن ہونے نا، ساری سب تو ٹوٹ گئی. 3 ماہ میں نہ ہو. کیا سمجھتے ہیں آپ انتخابات ابھی اس جو 2 صوبوں کے ہوں گے نہیں ہوں گے، 2 صوبوں کے نہیں ہوں گے. آن گراؤنڈ اگر کوئی ہلکے بندیاں رہتی ہیں تو اس کے بھی تو 5 6 مہینے یا 4 مہینے بغیر کس طرح الیکشن ہوں گے. خان صاحب کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ نے پنجاب اور کے پی کی حکومتیں توڑ کر اپنے پیر پہ فائر نہیں مارا، اپنی کن پٹی پہ فائر مارا ہے. اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. چلیں جی عاجز دھامڑا صاحب، ویسے تو یہ جو گفتگو ساری یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، لیکن کیا وجوہات کیا تھیں؟ پہلے آپ لوگوں نے کہا کہ جی تیار ہیں، اور سارے رہنماؤں کے، ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف نون لیگ کے رہنماؤں نے کہا، آپ کے بھی رہنما اس میں شامل تھے. اب کیا امر مانے؟ اب تو صوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی سوچا جا رہا ہے کہ جی نگراں سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، کوئی قانونی ترامیم یا آئینی ترامیم ڈھونڈی جائیں. معاملہ کیا ہے؟ کرائیں الیکشن، جان چھوڑائیں؟ دیکھیں پہلی بات تو بھٹی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ عمران خان کو نکالا آپ نے. دیکھیں عمران خان کو حکومت سے نکالا تھا اور آئینی طریقے سے نکالا تھا، اسمبلی سے نہیں نکالا تھا. نمبر 1. چلو اب ان کا یہ تھا کہ استعفے منظور کر لو. اب میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کو کہ آپ کی ریزگنیشن جو ہے وہ منظور ہو چکی ہیں، آپ الیکشن کی تیاری کر دیں. 2023 ویسے بھی جنرل الیکشن کا سال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ الیکشن ارلی نہیں ہونے چاہیے. یہ تیسری حکومت ہوگی جو اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے 5 سال کے لیے. عمران خان صاحب کو جیسے ہی انہوں نے نیشنل اسمبلی سے ریزگنیشن دی اور اسمبلی میں جیسے ہی ان کی حکومت بنی تو چھوڑ دیتے. اس ٹائم ان کی حکومت تھی، دونوں صوبوں میں ان کی حکومت تھی. مگر اب 2023 الیکشن کا سال ہے اور الیکشن اکتوبر 2023 میں ہونے ہیں. اس سے پہلے اگر انہوں نے، میرا سوال اس سے ہٹ کے ہے، میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ جیسے ہی توڑیں گے تو ہم ضمنی انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے، یعنی کہ اسمبلیوں کے انتخابات کی، صرف 2 اسمبلیوں کے انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے، ہم جنرل الیکشنز کی طرف جائیں گے. تو اس وقت یہ بات ملحوظ خاطر نہیں رکھی گئی تھی یہ بیان دیتے ہوئے، جو اب بیان تبدیل کرنا پڑے؟ میں اگین کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اسمبلیاں ٹوٹی ہیں 2023 میں، اس لیے 2023 الیکشن کا سال ہے اور انشاءاللہ اسی سال جنرل الیکشن. میں اسی بات پہ قائم ہوں. اور پیپلز پارٹی کا اس وقت بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نہ ارلی اور نہ ڈیلے،
इलेक्शन टाइमली चाहते हैं और 2023 इलेक्शन जनरल इलेक्शन का साल है, इसमें हम भागने की यानी कि कोई एक्सटेंशन वगैरह या वो जो इमरजेंसी वगैरह प्रोविजंस या आर्टिकल 232 इस तरह की किसी चीज पे आप लोग मुत्तफिक नहीं होंगे? अगर नून लीग ने ऐसा करने की ख्वाहिश का इजहार किया तब भी कोई ऐसी संजीदा बहस शुरू नहीं हुई है अब तक की बात का। ठीक है, अब्बासी साहब आप मुतमईन हैं इस बात से? आप समझते हैं कि वाकईतन ऐसा ही है? 2023 इलेक्शन का साल था, वो तो कह रहे हैं कि इसी साल होंगे इलेक्शन। अच्छा, कोई रुकावट नहीं है इसमें? बारी लेट दी है, एक दरमियान में मेरी स्किप हो गई थी, तो वो पिछले जो टॉपिक पे आपने जो आज हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के केस पे बात कराई थी, उसमें हमारे पीपल्स पार्टी के भाई आजिज दामरा साहब ने कहा था कि जी वो तो बुजदार साहब ने भी करप्शन की है और बिलियन ट्री में भी करप्शन हुई है और बीआरटी में भी करप्शन हुई है, और आपने जिक्र क्यों नहीं किया? तो मेरे भाई, अगर करप्शन हुई थी तो आपको नैब का कानून सख्त करके इन बंदों को पकड़ना चाहिए था। करप्शन आपके बकौल हुई है, लेकिन आपने तो नैब का कानून ही खत्म कर दिया और एनआरओ दे दिया। दूसरी बात, जो अभी आप लोगों को एक्सपोज कर रहे थे लोगों को, एक बंदा आपने छोड़ दिया, राजा परवेज अशरफ, जिनको अभी हाल ही में रेंटल पावर के 3 या पता नहीं 6 रेफरेंसेस से उनको माफी मिली है और इस रिजीम चेंज के वो बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं। 6 रेफरेंसेस थे जी, 6 रेफरेंसेस उनके थे करप्शन के। तो राजा परवेज अशरफ साहब जो पीपल्स पार्टी के जिन्होंने स्पीकर के ओहदे की तौकीर ना की, ना अपनी कोई इज्जत रखी और ना स्पीकर के ओहदे की इज्जत रखी, एक हफ्ता पहले वो फरमा रहे थे हमारे वफ्द को कि जनाब मैं तो किसी को देखे बगैर, मैं असूलों वाला बंदा हूं, मैं भुट्टो का सिपाही हूं, मैं तो जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जब तक मैं किसी भी एमएनए की हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा या उसको बुलाऊंगा नहीं, मैं कबूल नहीं करूंगा। लेकिन जिन्होंने उनको एनआरओ दिया था, जब उनकी तरफ से इशारा आया तो राजा परवेज भुट्टो को भी भूल गया, राजा परवेज को सब भूल के अपने रेंटल पावर याद आए और उन्होंने अपनी मर्जी से अपने असूलों और एक हफ्ता पहले मीडिया टॉक के खिलाफ उन्होंने वो इस्तीफे कबूल किए। तो बहरहाल पीटीआई ने ऑर्डिनेंस क्यों लाए थे जी, नेब के बारे से ऑर्डिनेंस आपने क्यों लाए थे? आप तो बड़े दाई हैं ना इस साहब। अच्छा, इसके अंदर जरा गुफ्तगू भी सुनवा देते हैं ना, ये जो आप तस्करा कर रहे हैं अब्बासी साहब, इस पे राजा परवेज अशरफ साहब ने क्या कहा था, सुनाते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा या लीडर खड़ा होकर कहे कि मेरी सारी जमात जो है वो मुस्ताफी हो गई है, तो उसको मैं दबाव समझता हूँ। ये कहते हैं जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफा खुद लिखा है, ये आपकी हैंड राइटिंग है, आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। स्पीकर को जो फैसला करना है वो आइन और क़वायदे ज़वाबित को सामने रखकर करना चाहिए। फिर यकदम ये सारे तकाजे पूरे हुए और यकदम ये इस्तीफे मंजूर हुए, फिर 35-34 करके ये 35-35 करके ये एक तो नंबर भी बड़ा ट्रिकी है। ऐसे ही कहते हैं ना शफाक के, जब बड़े ओहदों पे छोटे लोग आते हैं ना तो ओहदे भी बेतौकीर होते हैं, लोग भी बेतौकीर होते हैं। मैं धामरा साहब बात करने थे उनको जरा, फिर मैं आपसे जवाब ले लिया। तो मैं धामरा साहब से ये कह रहा था कि आप लोगों को नैब का कानून सख्त करके हमारे बंदे पकड़ने चाहिए थे, और शायद आपको याद नहीं है कि हम तो आपने कानून तब्दील किया इसलिए इसको एनआरओ कह रहे हैं। आप इस वक्त हुकूमत हैं, अगर किसी ने भी कोई करप्शन किया है तो भले उसको पकड़े। आपने कितने केसेस बनाए, कितने बंदे पकड़े? आपने केस क्या बनाया? घड़ी का, तोशा खाना का। जब इमरान खान ने वहां पे आपसे तोशा खाना की लिस्ट मंगाई तो आपकी, क्योंकि आपने, हमारी तो घड़ियां थी, आपकी तो गाड़ियां थी, आपकी तो लेक्सस और बीएमडब्ल्यू थी, तो आप भाग गए और आपकी तरफ से जवाब दिया। एक गलत दूसरे गलत को सही नहीं कर देता, ये भी एक बात है ना। जो नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो इमरान खान के खिलाफ आप करप्शन का कोई केस निकाले, जो आप बातें कर रहे हैं, आप हुकूमत। हम बात कर चुके हैं उसको। भट्टी साहब मुझे जरा ये बताएं सर कि एक जानिब ये, एक तो इसके ऊपर आपके जरा जानना चाहूंगा कि वो इस्तीफे अचानक मंजूर हो गए और पहले मंजूर नहीं हो रहे थे और जो असेंबली नहीं जाना चाह रहे थे वो जाने को तैयार हो गए। एक तो इसके ऊपर जरा आपका नुक्ता नजर चाहूंगा कि ये आखिर हो क्या रहा है, और दूसरा फिर नैब के हवाले से कहीं सख्त कवानीन की बात होती है कि जी कानून सख्त होना चाहिए, फिर कहीं सर से पांव तक के तरीके से मैनेज करने की नैब को कोशिश होती है। ये ओवरऑल आबे का हवा ही बिगड़ा हुआ है सर।
بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو صوبائی اسمبلیوں کے آپ نے ساٹ چلا دیے، جو پی ڈی ایم پہلے کہہ رہی تھی، جو بعد میں کہہ رہی، کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، چھوڑ دیجئے۔ دوسرا، راجہ پرویز اشرف صاحب کا قومی اسمبلی کا، وہ بھی آپ نے چلا دیا کہ آئین کے آرٹیکل 64 یا کے تحت ہاتھ سے لکھا ہوا ہو، اور پھر انہوں نے اس میں اضافہ کیا کہ آ کے تصدیق کرے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے 11 پھر 35 کتنے لوگوں نے ہاتھ سے لکھے اور کتنے لوگ راجہ صاحب کے پاس آئے؟ تو یہ بھی آپ ساری قوم کے سامنے ہے۔ اور کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کردار مجھے عجیب و غریب لگتا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ ایک ٹھپا لگانے والے بن جاتے ہیں، کہ جو بھی آتا ہے ٹھپا لگایا آگے بھیج دیا، وہ بھی ایک ہے۔ اور اس پہ کیا کہا جائے کہ یہ غیر جمہوری، غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہے، اور جو یہ ایک چتر چلاکی ہے، یا اس کو کہہ دیں 2 نمبری ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ عجیب و کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے کنسلٹ کیا بھٹی صاحب اس پہ کسی سے کہ یہ غیر آئینی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ مورلی ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن ایک طریقہ کار ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس ایک چیز آ رہی ہے اور اسپیکر صاحب اس کو بھیج رہے ہیں ایکسپٹنس کے لیے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ ہی کرنا ہے، ڈی نوٹیفائی کرنا ہے۔ بھائی جان دھامڑا صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں، صداقت عباسی صاحب بھی، آپ بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی ہو، میں ذرا ہو سکتا ہے کام کر لوں، لیکن آئین کے آرٹیکل 64 کے تحت اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہو۔ اب میرے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس میں ایڈ کیا کہ ہاتھ سے لکھا ہوا اور میں تصدیق کے لیے بلاؤں گا، تو اب یہ تو سارے ٹائپ ہوئے ہیں، تو پھر یہ کس طرح منظور ہوگا؟ لیکن اس ساروں کو ایک فکرے میں اگر سموئیں تو وہ ایاز صادق صاحب کی آڈیو جو آئی تھی کہ جن کے ہم نے منظور نہیں کرنے ان کا کہہ دیں گے کہ دستخط ٹھیک نہیں، تو پہلے دن سے نیت آپ پتہ چل گئی۔ اب آ جائیے اس پہ، چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک لیتے ہیں، معاملے پہ آپ کا جواب لوں گا، ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں۔